السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سچی کرائم اسٹوری جس کا نام ہے چراغ خانہ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ چودھری نیاز علی کی تیسری بیوی ایک طوائف زادی تھی۔ اس کے آتے ہی دوسری بیوی طلاق لے کر گھر چلی گئی اور 6 ماہ بعد خود چودھری صاحب قتل ہو گئے، اور قتل کی رات سے طوائف زادی غائب تھی۔ قتل کس نے کیا اور کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا، ملک صفدر حیات صاحب اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 6 میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا اگلا اور سب سے اہم ٹارگٹ مشتری بائی کا کوٹھا تھا۔ مذکورہ کوٹھا تلاش کرنے میں ہمیں کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مشتری بائی گول بازار کی بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی۔ ڈیوڑی کے دروازے پر ایک خوبصورت چلمن پڑی ہوئی تھی۔ ہمارا استقبال ایک بنی سنوری عورت نے کہا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے خود کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے اچھا خاصا میک اپ چہرے پر تھوپ رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار اور نوست پائی جاتی تھی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ وہ ہم پر نظر پڑتے ہی چہک کر بولی، آئیے آئیے تشریف لائیے حضور۔ اس وقت کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی جیسے ہم اس کے پرانے شناسا ہوں۔ میں نے کہا، ہم مشتری بائی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کس طرف ہے؟ وہ اندر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہم اس عورت کی رہنمائی میں زینے طے کر کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کمرے میں ہارمونیم، سارنگی، طبلے اور مختلف قسم کے ساز رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر اجلی چاندنی بچھی ہوئی تھی اور چاروں دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وہ حسن کشادہ کمرہ تھا۔ غالباً امکان یہی تھا کہ وہ رقص و سروں کے لیے مختص تھا۔ اس وقت ویرانی نے وہاں ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس حال نما کمرے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو اس عورت نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمیں مطلع کیا، بھائی جی اس کمرے میں ہے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کی ملی جلی شکل کا تھا۔ ایک عمرہ رسیدہ عورت بھڑکیلا لباس زیب تن کیے ایک متکش مسہری پر نیم دراز تھی اور بالکل مردانہ انداز میں اپنے سامنے رکھے ہوئے حقے سے کش لگا رہی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کی مالک ایک ٹھوسے دار عورت تھی۔ اس کے ٹہکے اور شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مشتری بائی ہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ استاد ٹائپ کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والی عورت نے ہمیں اس کمرے کے ایک صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ہمارے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں بھی کوئی گاہک ہی سمجھ رہی تھی۔ مشتری بائی نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے ہمارے ساتھ آنے والی عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، بھائی جی یہ خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ یہ میرے ساتھ ASI افضل شاہ ہے۔ ہم ایک خاص مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر میں نے اس استاد ٹائپ آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، ہم تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مشتری بائی نے اس عورت اور مرد دونوں کو وہاں سے چلنے جانے کا حکم دیا۔ پھر میرے جانب دیکھتے ہوئے بولی، اس سب انسپکٹر کا تعارف تو آپ نے کروا دیا، لیکن آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، میں اس تھانے کا انچارج ہوں جہاں افضل شاہ سب انسپکٹر ہے۔ او تھانے دار صاحب، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کہیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ہم ایک قتل کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، کون قتل ہو گیا؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی، ساکن چیک نمبر 32۔ کیا کہا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اضافہ کیا، اور ہمیں ناظری کی تلاش ہے۔ ناظری، اس نے خوابناک لہجے میں کہا اور خیالوں میں کھو گئی۔ کافی دیر تک وہ گم سم سی رہی، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا جلدی سے مستفسر ہوئی، ناظری کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ ہمارے ہاتھ آئے گی۔ ہاتھ آئے گی کا کیا مطلب؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی قتل ہو چکا ہے اور ناظری اسی روز سے غائب ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں بغور اس کو
ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اس کے رد عمل پر کہیں بھی مصنوعی پن یا اداکاری نظر نہیں آئی۔ یا تو وہ کمال کی اداکارہ تھی یا پھر وہ واقعی چودھری نیاز علی کے قتل اور نازلی کی پراسرار روپوشی سے ناواقف تھی۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے چودھری نیاز علی کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ پوری توجہ سے ایک ایک بات سنتی رہی۔ جب میں اپنا بیان ختم کر چکا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہائے ظالم، تم کہاں ہو؟ میں فوری طور پر نہ سمجھ سکا کہ وہ کس ظالم کو اتنے حسرت ناک انداز میں یاد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیر زدہ سی آواز میں بولی، اس کوٹھے کی ساری رونقیں نازلی کے دم سے تھی۔ جب سے وہ گئی ہے یہ کوٹھا اجڑ کر رہ گیا ہے۔ میرے پاس ایک سے ایک طرح دار لڑکی موجود ہے، لیکن وہ بات کہاں جو نازلی کے دم سے تھی۔ وہ تو چودھویں کا چاند تھی، باقی سب ستارے ہیں ستارے۔ میں نے کہا، جب تمہارے جان اور تمہارے کوٹھے کی آن بان نازلی میں اٹکی ہوئی تھی تو پھر تم نے اس کا سودا ہی کیوں کیا تھا؟ میں کیا کرتی؟ وہ بے بسی سے بولی، یہاں سب خریدار بن کر آتے ہیں۔ نازلی پر بھی وہ بوڑھا خوسر چودھری نیاز علی مر مٹا تھا۔ اسے اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے رقم بھی اتنی لگا دی تھی کہ میں لالچ میں آ گئی۔ وہ 2500 روپے میرے ہاتھ میں تھما کر نازلی کو لے کر چلتا بنا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو نوٹوں سے بھر کر نازلی کو ہاتھ سے کھو دیا۔ کاش اس وقت میرے مت نہ ماری گئی ہوتی۔ نازلی میرے پاس رہتی، میں کئی ہزار کما سکتی تھی۔ اس کا قدم بڑا برکت والا تھا۔ اس کے جانے سے تو یہاں کی بہار پر بھی خزاں آ گئی ہے۔ ایک طرف میں نے اپنا سکھ چین کھو دیا، دوسری جانب دشمنیاں الگ مول لیں۔ وہ اچانک خاموش ہو کر خلا میں تکنے لگی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کون سی دشمنیوں کا ذکر کر رہی ہو مشتری بھائی؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، کس دشمنی کا بیان کروں تھانے دار صاحب؟ ایک خلقت نازلی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بے شمار دیوانے تھے۔ ملک نظام الدین تو خون خرابے پر اتر آیا تھا۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ ملک نظام الدین کا نام سن کر میں الرٹ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک نظام الدین کا کیا قصہ ہے؟ وہ بھی نازلی کا طلبگار تھا؟ مشتری بھائی نے بتایا، وہ مجھے 3000 روپے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے یہ پیشکش کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میں چودھری نیاز علی کو زبان دے چکی تھی، اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بھرائے ہوئی آواز میں بولی، ملک صفدر حیات صاحب، میں نے 1902 میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھے تھے جو بڑے تواتر کے ساتھ 1920 تک ہر رات چھنکتے رہے۔ میرے کوٹھے پر ہر قسم کے افراد آتے رہے، بھنگی چمار سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک۔ میں سب کو سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، لیکن کوئی ایک شخص بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہو۔ پھر میں چودھری نیاز علی کو زبان دے کر کیسے مکر جاتی؟ لیکن ملک نظام الدین یہی چاہتا تھا، اور جب میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو وہ ہنگامہ آرائی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نازلی کی کئی بار اثر طلبگار مجھے دھمکیاں دیتے رہے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ آخر کس کا ذکر کروں؟ اس کا طویل جذبات انگیز بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، فی الحال تم ملک نظام الدین کا ذکر ہی کرو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، ملک نظام الدین کا جغرافیہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو اس نے بتایا، ملک نظام الدین موضوع شاہ پور کا رہنے والا ہے، یقیناً وہ وہاں کا چودھری ہوگا۔ مشتری بھائی نے بتایا، وہ شاہ پور کا بہت بڑا زمیندار ہے۔ ادھر شہر میں اس کی 2 کارخانے بھی ہیں۔ شمسو موچی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس سے چودھری نیاز علی کی حویلی کا پتہ پوچھنے والے دونوں اجنبی بندے ملک نظام الدین اور شاہ پور کا تذکرہ بھی دبی زبان میں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، مشتری بھائی، لگتا ہے کہ تم ملک نظام الدین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔
میرا تو پیشہ ہی ایسا ہے کہ اپنے گاہکوں کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا پڑتی ہے، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، پھر تو تم جبرو اور رنگو نامی افراد کے بارے میں بھی ضرور جانتی ہوگی؟ وہ مردود مشتری بائی ناک چڑھا کر بولی، وہ دونوں شیطان تو ملک نظام الدین کے خاص چمچے ہیں، ایک نمبر کے بدماش اور لفنگے۔ ملک انہیں کے بل بوتے پر تو اپنی دھاک قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں نے مشتری بائی کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ رنگو اور جبرو وقوع کے شام مقتول چودھری کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ موجودہ حالات واقعات کے پیش نظر مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ چودھری کے قتل اور ناظری کے پراسرار گمشدگی میں ملک نظام الدین کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے مشتری بائی سے پوچھا، ملک نظام الدین اب بھی تمہارے کوٹھے پر تو آتا ہوگا؟ وہ تو صرف ناظری کے لیے آتا تھا، تو کیا اب نہیں آتا؟ وہ بولی، ناظری کے جانے پر جب اس نے ہنگامہ کیا تھا، اس روز کے بعد اس نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ میں نے سنا ہے آج کل وہ نیلم بائی امبالہ والی کے کوٹھے پر جا رہا ہے۔ گویا ان 10-11 ماہ میں تمہارے اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے استفسار کیا۔ نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی اسے دیکھا۔ ناظری کے حوالے سے ملک نظام الدین چودھری نیاز علی کا رقیب رہ چکا تھا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان تھا کہ چودھری کے قتل اور ناظری کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ خاص طور پر جبرو اور رنگو کے چک بتیس میں آمد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے مشتری بھائی سے پوچھا، تم اتنا تو بتا سکتی ہو کہ ملک نظام الدین سے کہاں بات ہو سکتی ہے؟ وہ عام طور پر اپنے گاؤں میں ہی رہتا ہے، یعنی شاہ پور میں۔ جی ہاں، وہیں۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان چودھری نیاز علی، ناظری اور ملک نظام الدین کے بارے میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہی۔ چودھری تو اب دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، ملک نظام الدین سے میں کسی وقت بھی شاہ پور جا کر مل سکتا تھا۔ مشتری بھائی کو گھسنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ اگر وہ ناظری کے بارے میں کچھ جانتی تھی تو مجھے معلوم ہو جائے گا، لیکن 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی ناظری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میری قریت کو دیکھتے ہوئے اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے کوٹھے کا ایک ایک چپا ہمیں ملاحظہ کروایا تاکہ ہمارا شک دور ہو سکے۔ اس روز شاہ پور جا کر ملک نظام الدین سے ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے واپسی کا قصد کیا۔ ہم مشتری بھائی کے کوٹھے سے رخصت ہونے لگے تو اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر ناظری کا کوئی سراغ مل جائے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے انکاری یا اقرار میں جواب دینے کی بجائے کہا، تم دعا کرو کہ وہ جلد از جلد ہمیں مل جائے۔ سب انسپکٹر افضل شاہ نے مزید کہا، اور یہ بھی دعا کرنا کہ وہ ہمیں زندہ سلامت ملے۔ مشتری بھائی گھبراہٹ آمیز انداز میں زیر لب بدبدائی، یقیناً اس نے ناظری کی سلامتی کے لیے دعائیں، کلمات اور ادا کیے ہوں گے۔ ہم اس الفاظ پر دھیان دیے بغیر بالا خانے سے اتر آئی۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا، البتہ لاہور سے چھپنے والے اخبارات میں سے 1-2 کے نمائندے اس وقت علاقے میں موجود تھے۔ ان دونوں لاہور سے نوائے وقت ملت، احسان اور زمیندار وغیرہ شائع ہوا کرتے تھے۔ میں نے چودھری نیاز علی کے حویلی سے اس کی جو تصویر حاصل کی تھی، اس میں سے ناظری کی تصویر پھاڑ کر فوٹوگرافر سے اس کی کئی کاپیاں تیار کروا لی۔ میں ایس پی علاقے کو ہر دوسرے دن اپنی کارکردگی رپورٹ بھجواتا رہتا تھا۔ میں نے آس پاس کے علاقوں کے تھانوں کو ناظری کی تصویر بھیج دی کہ اس کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اخبار کے نمائندے کو بھی وہ تصویر دی تاکہ ناظری کے پراسرار گمشدگی کی خبر شائع کر دی جائے۔ مجھے اپنی تفتیش میں اس سے خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اگر ناظری کا سراغ مل جاتا تو چودھری نیاز علی کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ دوسرے روز چھوٹا چودھری اکرم علی میرے پاس تھانے آیا۔ میں نے اسے بلا کر اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ بولا، ملک صاحب، بھائی ریاض نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں کل شام ہی لاہور سے واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا، ریاض علی نے تمہیں بتایا؟
تو ہوگا کہ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے موچی، شمسو اور رنگو وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ سچی بات تو یہ ملک صاحب کی شمسو نے بھائی صاحب کے قتل کے بعد دوسرے یا تیسرے روز مجھ سے بھی ان 2 اجنبی افراد کا ذکر کیا تھا۔ اکرم علی ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں افراتفری اور پریشانی میں آپ کو بتا نہ سکا۔ پھر بعد میں یہ بات میرے ذہن میں اتر گئی۔ ہاں، مصیبت اور پریشانی میں انسان کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم رنگو اور جبرو وغیرہ سے واقف ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اور ملک نظام الدین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ نام میں نے سنا ہوا ہے، وہ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بولا۔ یہ شخص شاہ پور کا زمیندار ہے۔ میں نے کہا، رنگو اور جبرو ملک نظام الدین کے دست و بازو ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا، کہیں بھائی صاحب کے قتل میں ملک نظام الدین کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ میں بھی اسی اندازے میں سوچ رہا ہوں، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بتایا، میں مشتری بھائی سے بھی مل چکا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی زمانے میں ملک نظام الدین بھی نازلی کے زلف کا اسیر تھا۔ جب مشتری بھائی نے نازلی کو تمہارے بھائی مقتول چودھری نیاز علی کے حوالے کیا تو ملک نظام الدین نے مشتری بھائی کے کوٹھے پر خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں ملک نظام الدین کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا۔ چودھری اکرم علی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مجھے تو صرف یہی معلوم تھا کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک زمیندار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شہرت اس حوالے سے علم میں تھی کہ اسے ریچھ اور کتوں کو لڑانے کا بے حد شوق ہے، اور بس۔ میں نے پوچھا، تم لاہور کس سلسلے میں گئے تھے؟ وہاں میرا ایک جگری یار رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ دل بہت اداس تھا، اس لیے اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، بھابھی نازلی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں۔ مشتری بھائی نے کیا کہا ہے؟ اس نے گزشتہ 10 ماہ سے نازلی کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حویلی سے بھائی صاحب کی ایک تصویر بھی لے کر آئے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ سوچ رہا ہوں اس کا کیا کروں۔ میں نے اسے ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے پوچھا، ملک نظام الدین کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ملک نظام الدین کی ذات و شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ نشانہ خطا نہ جائے۔ آپ ایک ذہین اور تجربہ کار پولیس افسر ہیں، اس نے تعریفی انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے آپ کا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ میں نے طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے، میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری اکرم علی رخصت ہو گیا۔ اگلے 2 روز تک میں شاہ پور کا رخ نہ کر سکا۔ میں ارادہ باندھتا اور دوڑتا رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بارش تھی جو لگاتار ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال تیسرے روز میں نے ASI جبار حسین کو ساتھ لیا اور شاہ پور روانہ ہو گیا۔ میں نے یہ سوچ کر اور اس انتظام کے ساتھ تھانے سے نکلا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں پہلی فرصت میں ملک نظام الدین کو گرفتار کر لوں گا، لیکن ملک نظام الدین سے ملاقات کے بعد معاملہ ہی الٹ گیا۔ ملک نظام الدین نہایت ہی معقولیت کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس طرح ہماری آؤ بھگت کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس نے مسکرا کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ بولا، جناب ملک صاحب، 7، 8 اور 9 اکتوبر کو تو میں شاہ پور میں موجود ہی نہیں تھا، اور میرے نمک خوار جبرو اور رنگو بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ہماری واپسی 10 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اسی روز مجھے چودھری نیاز علی کے قتل کی خبر ملی تھی۔ یقیناً جانے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی کہ یہ خبر سن کے مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چودھری نیاز علی نے نازلی کے حوالے سے میرے سینے میں جو گھاؤ لگایا تھا وہ کبھی نہیں بھر سکے گا۔ وہ ایک رقیب کی زبان میں بول رہا تھا،
اور رقیب بھی ایسا جس نے بری طرح شکست کھائی ہو۔ اس کی تشنا کامی دیکھتے ہوئے انگارے بن کر اس کے ہونٹوں سے جدا ہو رہی تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر ملک نظام الدین نے پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 7، 8 اور 9 اکتوبر آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ بولا، جی جھوک زامن میں تھا، وہاں کے چودھری نورالزماں نے ہماری دعوت کی تھی۔ اس دعوت کا خصوصی آئٹم کتوں اور ریچھ کے خونخوار لڑائی تھا۔ پھر ملک نظام الدین نے جھونک زامن میں اپنی 3 روز موجودگی کے کچھ ناقابل تردید ثبوت بھی مہیا کر دیے۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ ملک نظام الدین رنگو اینڈ کمپنی کے ساتھ واقعی 3 روز تک موضوع جھوک زامن میں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شمسو موچی میرے دماغ میں چکرانے لگا۔ تو کیا اس نے داستہ جھوٹ بولا تھا؟ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا، اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ابھرا، آخر کیوں؟ اس میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاہ پور سے روانہ ہونے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے شمسو موچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ ملک نظام الدین نے ہمیں بڑے تذک و احتسام کے ساتھ رخصت کیا۔ تھانے آ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام رفیق چوہان تھا۔ میں نے کہا، چوہان جی، مجھے 2 بندوں کی اشد ضرورت ہے۔ ملک صاحب، 2 کیا؟ آپ حکم کریں، میں 200 بندے پڑھ کے لے آتا ہوں۔ رفیق چوہان چند جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ کسی زمانے میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور ترقی کرتے ہوئے زندگی کے اس حصے میں ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے تک پہنچا تھا۔ ویسے وہ بندہ بہت کام کا تھا۔ میں نے کہا، بندے پڑھ کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہیں بلا کر لانا ہے، ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر اسے تفصیل بتا دی۔ آخر میں نے کہا، دونوں کا تعلق کسی دور دراز کے گاؤں سے ہونا چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل سمجھ گیا جناب۔ ایک اونچا لمبا ہو، دوسرے کا قد چھوٹا اور بدن بھاری بھرکم ہو۔ وہ دونوں چہرے مہرے سے بدمعاش نظر آئیں۔ ہے نا یہی بات ختم کر کے اس نے تعریف طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ پھر پوچھا، تم ایسے 2 بندوں کا انتظام کب تک کر سکتے ہو؟ کل تک بندوبست ہو جائے گا جناب۔